الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لما غلب اصحاب معاویہ اصحابہ علیہ السلام على شریعت الفراد بصفین ومنعوهم الماء. خطبہ نمبر 51 میں ہماری گفتگو تھی اور خطبہ نمبر 54 بھی دیگر خطبے بھی صفین سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ تقریباً 4 مہینے کے قریب صفین کے علاقے میں امیر المومنین السلام تھے اور یقیناً آپ نے وہاں پہ نماز جمعہ بھی پڑھائی ہوگی. نماز جمعہ کے علاوہ خطبات دیتے رہتے تھے اور خط کے ذریعے سے بھی معاویہ اور اس کے ساتھیوں کو سمجھاتے رہتے تھے، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوتی تھی. اس خطبے کو جو خطبہ نہیں بلکہ سوال کا جواب ہے، امام نے ارشاد فرمایا ہے، اس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں. 2 صفحے کے بعد خطبہ نمبر 54 میں اور 53 میں دونوں سے تعلق ہے، لیکن 54 پہ پہلے دیکھیے. امام اس خطبے کو کب ارشاد فرمانا ہے، اس کے اوپر چونکہ گفتگو ہو چکی ہے، ہم دہرانا نہیں چاہتے، لیکن ربط دینے کے لیے بعد میں یہ خطبہ علیہ السلام خطبہ نمبر 53 اور 54 بھی اس خطبے کی طرح جس کو ہم نے شروع کیا ہے تعلق رکھتا ہے. کیا لمبا اس وقت استبتع اصحابہ، 54 میں ابتدا میں کیا آیا ہے، وقت استبتع اصحابہ. استبتع باب استفعال سے ہے. بدی کا بدو جو لفظ استعمال ہوتا ہے کس معنی میں، سستی کے معنی. بدی وہ شخص جو بہت سست رفتار. استبتع یعنی امام کے اقدام کو لوگوں نے سستی سمجھا اور یہ سمجھا کہ امام جو تاخیر کر رہے ہیں اس کی وجہ 2-3 ہو سکتی ہے، جس کو امام نے نفی کیا ہے. پہلے کیا کہا ہے، اما قولکم اکل ذالک کراہیت الموت. ایک گروہ امام کے لشکر کا تاخیر جنگ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ امام موت سے خوف رکھتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں. کراہیت ناپسند کرتے ہیں، اس لیے جنگ کا حکم نہیں دے رہے ہیں. اور 3 مہینہ 4 مہینہ 2 مہینہ کم سے کم ہو چکا تھا، اس لیے تاخیر جنگ کرنے، کیونکہ امام موت کو ناپسند کرتے ہیں. امام نے اس کا جواب دیا، فواللہ ما ابالی دخلت الی الموت او خرج الموت الی. مجھ علی بن ابی طالب کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ موت میرے اوپر آ پڑے یا میں موت کے اوپر جا پڑوں. اور بھی فقرے ہیں جہاں پہ اتنا ہی ذکر ہوتا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے تھے، گروہ یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، علی بن ابی طالب علیہ السلام جو ہمیں جنگ کا حکم نہیں دے رہے ہیں اس کی وجہ یہ کہ شک میں مبتلا ہے. اہل شام چونکہ مسلمان ہیں، چونکہ دیندار ہیں، اس لیے ان سے جنگ کرنے میں شک و شبہے کا شکار ہے. امام نے کہا، وَأَمَّا قَوْلُكُمْ شَكًّا فِي أَهْلِ الشَّامِ، یہ بھی نہیں ہے. فَوَاللَّهِ مَا دَفَعْتُ الْحَرْبَ يَوْمًا، بخدا قسم میں نے جنگ کو 1 دن نہیں ٹالا. 2 مہینہ سے زیادہ ہو رہا ہے نا، 1 دن بھی نہیں ٹالا ہے. مگر کس لیے ٹالا ہے، ٹالنے کی وجہ ہے وہ شک نہیں ہے اہل شام میں انہیں قتل کرنا چاہ رہا ہوں، ان سے جنگ کرنا چاہ رہا ہوں، ان سے جنگ ہوگی. اور نہ ہی میں موت سے ڈر رہا ہوں، مجھے اس کی پرواہ نہیں، میرے موت پر موت آ پڑے میں موت کے اوپر جا پڑوں، ہے نا. یا وہ فقرہ کہ میں موت سے اس سے زیادہ کہیں مانوس ہوں، زیادہ جتنا ایک بچہ دودھ پیتا بچہ اپنے محل غذا سے مانوس ہوں، اس سے کہیں زیادہ میں مانوس ہوں موت سے. موت میرے اوپر آ پڑے یا میں اس کے اوپر جاؤں. یہ امام نے جواب دیا
اور اسے شک والا کیا جواب دیا؟ نہیں، میں نے ایک دن بھی جنگ شک کی وجہ سے نہیں ٹالی ہے، بلکہ کیا چاہتا ہوں الا وانا اطمع ان یلحق بی طائفۃ، میں چاہتا ہوں کہ ایک دن جو ٹال رہا ہوں تاکہ ایک جماعت، ایک گروہ مجھ سے آ کر کے ملحق ہو جائے، فتہتدی بی، میرے ذریعے ہدایت یافتہ ہو جائے، میرے ذریعے جنگ نہ کرنے کے ذریعے ہدایت یافتہ ہو جائے، وتأسوا الی ضوئی، اور میری روشنی سے وہ منور ہو جائے، وذالک، توجہ، وذالک احب الی من ان اقتلھا، ضمیر ہا ہے طائفہ کی طرف پلٹ گئی، اس گروہ کو، اس جماعت کو میں مار دوں، آج قتل کر دوں، قتل کر سکتا ہوں، حجت خدا سے ٹکرانے کے لیے، لڑنے کے لیے آمادہ ہے، ان کے اوپر، ان کے سلسلے میں میں شک میں بھی مبتلا نہیں ہوں، قتل تو انہیں کرنا ہے، جنگ تو ان سے ہونی ہے، مگر میں جو ٹال رہا ہوں، ایک دن، 2 دن، 4 دن، 10 دن، 2 مہینہ سے زیادہ یہ ٹال رہا ہوں، مقصد کیا ہے کہ یہ لوگ مجھ سے ملحق ہو جائیں، میرے ذریعے ہدایت یافتہ ہو جائیں، میری روشنی سے یہ منور ہو جائیں، وذالک، اور منور ہو کر کے، اسلام لا کر کے، میرے ذریعے ہدایت یافتہ ہو کر کے حق پر آ جائیں، مسلمان ہو جائیں، راہ راست پہ آ جائیں، جنگ سے چھوڑ کے چلے جائیں، میدان چھوڑ کے چلے جائیں، یہ بہتر ہے اس سے کہ میں انہیں قتل کروں، اور قتل کرنے میں بھی گناہ انہی کے اوپر ہے، عبارت پہ توجہ کریں، احب الی من ان اقتلھا، اس جماعت کو، اس گروہ کو میں قتل کروں، علی ضلالھا، اس کی گمراہی کے اوپر، یہ گمراہی پہ ڈٹے ہوئے ہیں، ہم جو خطبہ پچھلے ہفتے شروع کر چکے ہیں، یہ لوگ اپنی اپنی گردنوں کو موت کے تیر کے نشانے پہ لا کر کے رکھے ہوئے ہیں، امام وہی یہاں بھی بیان کر رہے ہیں، میں قتل کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں ایک جماعت، 2 جماعت، 1، 2، 4، 10، بہت سے آئے ہیں، بعض کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں، دہرانا مقصود نہیں ہے، اور امام کے لشکر سے ملحق ہو گئے، وَإِن كَانَتْ تَبُوءُ بِأَعْصَابِهَا لِلْحُسْنَىٰ، اگرچہ یہ لوگ اپنے گناہوں کے ذریعے اپنے ٹھکانے پہنچیں گے، مطلب کیا ہے کہ اگر میں 2 مہینہ یہ جو تاخیر میں نے کی ہے، اس میں 10 لوگ آ چکے تھے، بعض کے بیٹے، بعض کے غلام، بعض کے ساتھی، ہم نے جب یہ شروع کی تھی تو اس میں سب لکھا ہوا ہے، تشریح کی ہے کہ کون کون واپس آیا تھا، بہت سے آئے، لیکن اس کے باوجود وہ امام تاخیر کرتے چلے جا رہے ہیں، ہدایت یافتہ ہو جائے یہ بہتر، کتنے ایسے جو جنگ نے نہیں کی، میدان چھوڑ کر کے چلے گئے، نہ امام کے ساتھ ہوئے، نہ اس لشکر میں رہے، وہ بھی صحیح ہے، لیکن امام کیا کہہ رہے ہیں، وَإِن كَانَتْ تَبُوءُ بِأَعْصَابِهَا، یہ لوگ اپنے گناہوں کے ساتھ اپنے ٹھکانے پہنچیں گے اگر آج میں نے قتل کر لیا، تو 2 بات یہاں پہ ہوئی، ایک، امام موت سے نہیں ڈر رہے، 2، اہل شام کے سلسلے میں امام کو شک نہیں ہے، تاخیر کیوں کی جا رہی ہے؟ ہدایت کے لیے، 1، 2، 4، 10 کتنے بھی ہدایت یافتہ ہو جائیں، اور جب یہ جو خطبہ جو آج ہم نے شروع کیا ہے، جس کے اوپر گفتگو چل رہی ہے، اس میں امام نے جواب دیتے ہوئے کیا فرمایا تھا کہ امام جناب رسول خدا نے مجھ سے فرمایا تھا کہ ایک شخص میرے ذریعے ہدایت یافتہ ہو جائے، تو جہاں جہاں سورج طلوع و غروب ہوتا ہے ان سب سے بہتر ہے۔ اب آئیے اس خطبے کے اوپر، اس بلے وَإِن كَانَتْ تَبُوءُ بِأَعْصَابِهَا، ضمیرہ پلٹ ہے طائفہ کی طرف، اگرچہ یہ گروہ اگر آج میں اسے قتل کروں تو یہ اپنے اسم، یعنی اس کی جمع آسام ہے، اپنے گناہوں کی طرف بازگشت کرے گی، تبوء بازگشت کرنا، پلٹنا، یعنی اگر میرے ذریعے آج ہی یہ قتل ہو جائے، ان میں سے کوئی بھی ایک ہدایت یافتہ نہ ہو، تو یہ اپنے گناہ کے طرف پلٹیں گے، جہنم میں جائیں گے میرے ذریعے قتل ہونے کی دنیا پر، اگر لیکن یہ قتل ہونے والے اگر قتل نہ ہو، ان میں سے 2، 4، 10 میرے ذریعے ہدایت یافتہ ہو جائیں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ اب آئیے اس خطبے کے اوپر، اس خطبے کو جناب نصر ابن مزاحم منقری نے نقل کیا اپنی کتاب صفین، اور سید رضی نے
اب اسی کتاب سے لیا ہے یا دوسری کتاب سے لیا ہے یہ مجھے معلوم نہیں۔ جناب نصر بن مزاحم منقری کا انتقال 212 ہجری میں ہوتا ہے، یعنی معصومین علیہ السلام کے زمانے میں 260 میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہے، اور اس سے پہلے حضرت امام ہادی علیہ السلام کی امامت تھی، اور اس سے پہلے 9 امام، حالا یہ 9 امام یا 10 امام اب دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس زمانے میں یہ تھے۔ 212 میں جناب نصر ابن مزاحم، اور ہمارے بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ شیعہ تھے۔ پہلا انہوں نے اس پورے خطبے کو صدر کو بھی نقل کیا ہے، اور جو یہاں پہ نہج البلاغہ میں ہے اس کو بھی نقل کیا ہے۔ کچھ واقعات کو مورخ واقعی نے بھی نقل کیا ہے، یہ ان کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ 207 یا 8 میں مرے ہیں، اور بھی پہلے 8-10 سال یہ 12 میں ہے، وہ 7 میں یا 5 سال پہلے ان کی بھی کتاب موجود ہے، الغارات کے نام سے 2 جلدوں میں موجود ہے، فارسی میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے۔ نصر ابن مزاحم کی وقت صفین بھی موجود ہے۔ ان لوگوں نے اس کو ذکر کیا ہے، تبری بعد میں 310 میں مرا ہے، اس نے بھی نقل کیا ہے۔ بہرحال نصر ابن مزاحم کے بقول توجہ، پہلے نصر کے بارے میں بات ہو جائے۔ نصر ابن مزاحم کے بارے میں انہوں نے کیا کہا؟ سنی لوگ کہتے ہیں کہ وہ شیعہ تھے، ہم بھی کہتے ہیں شیعہ تھے، لیکن جب اپنی بات رہتی ہے، جو کلام نقل کرنے والے ہیں جب اپنی بات اپنے پسند کی بات نقل کرتے ہیں تو ہمارے ہو جاتے ہیں، اور جب ان کے مزاج اور عقائد کے خلاف جاتی ہے تبرع وغیرہ تو نہیں، وہ ہمارے نہیں۔ جیسے یہی حال ابن ابی نجیب کا ہے، یہی حال ابوالحسن مسعودی کا ہے، یہی حال جناب نصر کا ہے۔ اس کتاب کی تحقیق کرنے والے عبد الرسول ہارون کہتے ہیں مورخ عربی شیعی، یہ مورخ تھے مگر کیا تھے؟ شیعہ تھے۔ ایک فقرہ اور یغلو فی مذہب، اور اپنے دین میں غلو کرتے تھے۔ غلو کا مطلب سمجھتے ہیں یہاں پہ؟ غلو کا مطلب نہیں کہ میں طاہرین کو امام خدا سمجھتے تھے، نہیں، تبرعی تھے، پورا بلا کہتے تھے خلافت۔ پہلا اسی طرح سے اس خطبے کو میں نے بیان کیا کہ انہوں نے نصر بن مزاحم نے خطبہ بھی لفظ استعمال کیا گیا، کلام بھی لفظ استعمال کیا ہے، اور انہوں نے خطبۃ یوم الماء کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور اس کے اوپر ہم تھوڑا بہت گفتگو کر چکے ہیں، میں صرف یہ شروعات جو امام نے خطبے کی ہے اس کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب امام کا لشکر اس مقام پہ پہنچا تو ابو عامر سلمی معاویہ کے لشکر کا سپہ سالار جو آگے تھا وہ پہلے فرات پہ پہنچ کر کے گھاٹ کے اوپر قبضہ کر چکا تھا۔ اب اصحاب المومنین جب پہنچے تو پانی نہیں ملتا ہے، 2.5 دن تک یا 1 دن تک پانی ان کے پاس نہیں تھا، اور نوبت جو ہے تباہی کی آ رہی تھی، اور کہیں گھاٹ قریب میں نہیں تھا۔ امام کے پاس شکوہ شکایت لے کر کے پہنچے تو امام نے خطبہ دیا جس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ فقرے جو امام نے اس خطبے میں نہج البلاغہ میں نہیں ہے، قد استطعموکم القتال یہاں سے شروع ہوا ہے نا، اس سے پہلے کی عبارت یہ ہے جو نصر ابن مزاحم نے نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ امام امیر المومنین علیہ السلام نے حمد و ثناء الہی کے بعد اما بعد کہنے کے بعد فرمایا ان القوم بدعوکم بالظلم۔ پہلا فقرہ ان القوم یعنی لشکر معاویہ، بدعو ابتدا سے ہے، بدع شروع کیا، بدعوکم بالظلم، ان لوگوں نے ظلم کا آغاز تم سے کر دیا، یعنی اگر تم ان کو لڑ بھڑ کر کے مار کے قتل کر دو تو یہ نہیں کہا جائے گا جنگ تم نے شروع کی ہے، یہ کہا جائے گا جنگ انہوں نے شروع کی تو پانی بند کر کے در حقیقت وہ جنگ کا آغاز کرنا ہے۔ لفظوں پہ غور کریں، بدعوکم بالظلم وفاتحوکم بالبغی، فتح یعنی کھولا، فاتح مفاتحہ، اور ان سے ابتدا اور آغاز کر دیا ہے بالبغی، بغی یعنی بغاوت سے ہے، وہی ظلم اور جور کے معنی میں، مگر ظلم میں اور بغی میں فرق ہے جس کو جاننا ضروری ہے۔ تو یہ دوسرا والا فقرہ فاتحوکم، فتح یعنی شروع کیا،
کھول دیا، فاتحوکم بالبغی، انہوں نے جور کا آغاز کر دیا، ظلم کا آغاز کر دیا ہے، بدعوکم بالظلم جب آ چکا تھا تو امام نے فاتحوکم بالبغی کا کلمہ کیوں استعمال کیا؟ سید رضی نے اس کو مناسب نہیں سمجھا، حذف کر دیا۔ تیسرا کلمہ وَاسْتَقْبَلُوكُمْ بِالْعُدْوَانِ، اور عدوان یعنی دشمنی سے ہے، عدوان سرکشی ستم، وَاسْتَقْبَلُوكُمْ یعنی تمہارے مقابلے میں آئے، تمہارے استقبال میں آئے، یعنی آغاز کر دیا ہے۔ تو تین کلمہ امام نے استعمال کیا ہے، اور تینوں کلمے کی بازگشت ایک مطلب کی طرف ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ جنگ انہوں نے شروع کی، اگر تم انہیں قتل کر دیتے ہو تو تمہیں ابتدائی جنگ کرنے والا نہیں کہا جائے گا، مگر امام ہیں، معصوم ہیں، حجت خدا ہیں، امام الفصحاء، سید البلغاء ہیں، یہ تین کلمہ امام نے جو استعمال کیا ہے تو کوئی نہ کوئی مقصد ہے ہر کلمے کے پیچھے، مگر سید رضی نے اسے تکرار سمجھا، جو بھی سمجھاؤ، اس تینوں کلمے کو حذف کر کے وقت استطعموکم بالقتال اس کلمے سے شروع کیا ہے، خطبے کو یہاں جو نقل کیا ہے واضح بات۔ تو نصر ابن مزاحم نے جو خطبہ نقل کیا ہے، کلام جو نقل کیا، اس میں تین فقرہ ایسے آیا ہے، بدعوکم بالظلم، فاتحوکم بالبغی، واستقبلوکم بالعدوان۔ سوال، یہ تین فقرہ امام نے کیوں استعمال کیا ہے؟ جب ایک ہی مطلب کو پہنچا رہا ہے تو یہ تین فقرہ کیوں استعمال کیا؟ اولاً ظلم کے تعریف میں وضع الشیء فی غیر محلہ، ایک چیز کو جو اس کی مناسب جگہ ہے وہاں نہ رکھا جائے، غیر مناسب جگہ رکھا جائے، یہ بھی ظلم ہے، ادنا ظلم یہ ہے۔ پانی ایسی چیز ہے کہ جس سے ساری کائنات کی حیات وابستہ ہے اور سب کے لیے ہے، سب کے لیے اللہ نے مباح قرار دیا ہے، اور اگر کوئی کسی تالاب وغیرہ کا مالک ہو، اگر وہ بڑا تالاب ہے تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ اگر آپ پیاسے ہیں بغیر مالک سے پوچھے ہوئے آپ اس کو پی سکتے ہیں۔ فرات کس کے باپ کی جاگیر تھی؟ معاویہ کی تھی، امریاس کی تھی؟ نہیں۔ پانی بند کرنا وضع الشیء فی غیر محلہ ہے، وہ چیز جو آزاد تھی اس کو محدود کیا جا رہا ہے، وہ چیز اس کے اوپر پہرا نہیں ہونا چاہیے، جن انسان اور حیوان سب کے لیے اس کے اوپر پہرا لگایا جا رہا ہے، لہٰذا ظلم کیا ہے، امام نے لفظ بدعو بالظلم استعمال کیا ہے۔ واضح بات، پانی بند کرنا، مباح کو محدود کرنا، قدغن لگانا اس کے اوپر، یہ وضع الشیء فی غیر محلہ کے حکم میں آتا ہے، اس لیے امام نے ظلم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ بغی کا لفظ استعمال کیوں کیا ہے؟ سرکشی کی بنیاد پر، پانی بند کر کے تجاوز کیا جا رہا ہے، سرکشی کی جا رہی، بغاوت کی جا رہی ہے اس حجت خدا سے کہ جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے، ولی ہے، امام ہے، اس کے خلاف کیا کیا جا رہا ہے؟ سرکشی کی جا رہی ہے۔ امام نے اس لیے بدعو کے بعد فاتحوکم بالبغی استعمال کیا ہے، یعنی ظلم سے ہٹ کر کے مطلب مسئلہ ہے وہ خلافت، وہ سرداری، وہ امامت جو حجت خدا کی ہے، اس کے مقابل میں آ کر کے معاویہ آ کر کے اور اس کے لشکری آ کر کے پانی بند کرنا ہے۔ تو یہاں پہ اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ بغاوت کی طرف، سرکشی کی طرف، حجت خدا کی نافرمانی کی طرف، اس لیے دوسرا کلمہ فاتحوکم بالبغی کا استعمال کیا ہے۔ عدوان، عداوت، دشمنی، جس سے دوستی ہونا چاہیے، جس کی اطاعت ہونی چاہیے، جو واجب الاطاعت ہے، جو من جانب اللہ ہے، اگر بالفرض ہم نہ مانیں کہ وہ امام من جانب اللہ ہیں، کون؟ امام علیہ السلام، اے شامیوں فرض کر لیتے ہیں کہ وہ امام من جانب اللہ نہیں ہیں، مگر یہ تو مانتے ہو کہ جیسے پہلے تینوں کی خلافت کسی بھی طریقے سے اس سے کہیں زیادہ اتحاد کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ، یکسانیت کے ساتھ سب نے ان کے اوپر ہاتھوں پہ بیعت کی ہے، اس کے مستحق ہیں۔ ان اللہ من جانب اللہ، ہم اس کی گفتگو نہیں کر رہے ہیں، رسول خدا کی طرف سے مقرر ہیں، ہم اس کی بھی گفتگو، جس سے محبت کرنا چاہیے
یعنی جس کو خلیفہ بنایا گیا ہے الیکشن کے ذریعے سے، کم سے کم یہ تو تم مانتے ہو کہ ان کو چوتھے نمبر پر ہی صحیح ساری قوم نے، سارے مسلمانوں نے، مدینہ کے لوگوں نے، اہل عقد نے ان کی خلافت کو تسلیم کیا۔ ہم تو سلیکشن کے قائل ہیں، تم الیکشن کے قائل ہو، الیکشن کے ہی ذریعے، اہل عقد کے ذریعے سے یہ خلیفہ بنے ہیں، تو کم سے کم اس کا تو لحاظ کرو۔ مگر نہیں، ان سے دشمنی کی جا رہی ہے، حالانکہ محبت ہونی چاہیے، اس لیے امام نے تیسرا لفظ استعمال کیا، وَاسْتَقْبَلُوكُمْ بِالْعُدْوَانِ۔ واضح بات، اور بھی باتیں ہیں۔ تو ایک جواب یہ ہے کہ امام نے ایک ہی مطلب کو پہنچانے کے لیے تین فقرہ کیوں استعمال کیا؟ بَدَأُوكُمْ بِالظُّلْمِ، بدا شروع کیا، فَاتَحُوكُمْ بِالْبَغْيِ، بغی بھی وہی ظلم و سرکشی و تجاوز ہے، اور فاتحہ فتحہ یعنی شروع کیا، آغاز کیا، وہی ہے۔ وَاسْتَقْبَلُوكُمْ بِالْعُدْوَانِ، عدوان بھی ظلم و ستم کے معنی میں، کیوں دشمنی کے معنی میں، کیوں اس تین کلمہ استعمال کیا؟ جواب، پہلا جواب یہ ہوا، یہ تینوں کلمے تین مقصد کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ پانی مباح کو بند کرنا ظلم ہے، حجت خدا جو مقرر ہو گیا ہے اس کے خلاف سرکشی کرنا بغی بغاوت ہے، اور جس کی اطاعت ہونی چاہیے، جس سے محبت ہونی چاہیے، اس سے دشمنی کی جا رہی، اس لیے عدوان بھی ہے۔ واضح بات، ایک جواب یہ۔ دوسرا جواب سادہ، امام امیر المومنین علیہ السلام نے تین کلمے استعمال کیے ہیں، اگر ان تینوں کلمے کو استعمال کرنے کے ساتھ امام بدعوکم بالظلم، بدعوکم بالبغی، بدعوکم بالعدوان استعمال کرتے، تینوں مطلب کو پہنچانے کے لیے بدعو کا کلمہ استعمال کرتے، تو کیا ہوتا؟ تکرار۔ تفنن یہ ہے، فن یہ ہے، فصاحت و بلاغت یہ ہے کہ اگر تین مطلب پہنچانا چاہیں تو تین کلمہ استعمال کریں۔ امام امیر المومنین علیہ السلام نے ظلم کے لیے بدا کا کلمہ استعمال کیا، بغی کے لیے فتح کا لفظ استعمال کیا، عدوان کے لیے استقبلا کا لفظ استعمال کیا، یعنی تفنن بھی امام نے ظاہر کیا ہے کہ میرا صرف کائنات کے اوپر اختیار نہیں ہے، تمہارے 28 حروف کے ذریعے بننے والے کلمات کے اوپر کتنی میری گرفت مضبوط ہے کہ میں تینوں مطلب کو تین الگ الگ الفاظ کے ذریعے سے تم تک پہنچا رہا ہوں۔ حاضری بات، ہاں تیسری بات جو سب سے میری نزدیک سب سے اہم تھی تو میں بھول ہی گیا، وہ یہ کہ امام نے ظلم، باقی عدوان تین کلمہ استعمال کیا یہ بتانے کے لیے کہ یہ کتا، یہ بھیڑیا، یہ جو سرغنہ ظلم میں بھی سر فہرست ہے، ظالموں کا بھی سرغنہ ہے، باغیوں کا بھی سرغنہ ہے، عدوانیوں کا بھی سرغنہ ہے۔ کون؟ معاویہ اور اس کے لشکر سر فہرست معاویہ۔ یعنی یہ تین کلمہ استعمال کر کے بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے 40 سردار جتنے بھی تھے یہ سب تو ظلم کر ہی رہے ہیں، بغاوت کر ہی رہے ہیں، عدوان کر رہے ہیں، مگر ان کی سربراہی جو کر رہا ہے وہ فقیر شام معاویہ ابن ابی سفیان علیہ العاویہ کر رہا ہے۔ توجہ کریں یہاں پہ، جناب مالک اشتر، اشعث بن قیس، اور ایک روایت جو پچھلے ہفتے سے اشارہ کیا گیا امام حسین علیہ السلام۔ بعض روایتوں میں ہے کہ امام حسین اسلام، امام حسن اور امام حسین اسلام دونوں کو روک رہے تھے۔ بعض روایت میں ہے کہ سب سے پہلے جنگ صفین میں فتح جو حاصل ہوئی ہے وہ ببرکت امام حسین علیہ السلام، پانی کے اوپر قبضہ امام حسین اسلام کی بدولت ہوا ہے۔ لیکن اس کو تو کم لوگ مانتے ہیں، کم ہماری بات نہیں ہو رہی ہے۔ مخالفین کہہ رہے مالک اشتر تھے، اشعث بن قیس تھا اور دوسرے تھے، ان لوگوں نے جو ہے جنگ میں پانی پہ قبضہ کرنے میں مدد کی۔ جب جنگ شروع ہوئی، یہ جنگ نہیں تھی، جنگ انہوں نے چھیڑی تھی، اس کا مقابلہ پانی پہ قبضہ کرنا تھا، اور پانی پہ قبضہ ہوا۔ پھر معاویہ نے خط لکھا کہ میں نہیں چاہتا جنگ ہو، اور امام نے بھی خط کا جواب دیا۔ آپ پڑھیے، اس میں نہ صرف رمضان میں بہت سی چیزیں نقل کی ہیں۔ بالآخر جنگ کرنے کے لیے، جنگ ہی تو کہا جائے گا، پانی کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے
اصحاب امام حسین علیہ السلام نے تلواریں میان سے نکالی اور حکم کیا تھا، امام نے کیا کہا تھا کہ استطعموکم القتال فاقتلوا علی مذلۃ وتاخر محلۃ اور رفعوا السیوف من الدماء تروا من الماء، یا اپنی تلواروں کو خون سے سیراب کرو دشمنوں کو تو پھر تم پانی سے سیراب ہو سکو گے۔ ایک سوال، امام نے او کے ذریعے یا یہ ایسا کیوں کیا؟ سیدھے یا تو جنگ کا حکم دیتے یا منع کر دیتے، کہہ دیتے پیاسے ہو، پیاسے نہیں مرنا چاہتے جاؤ جنگ کرو۔ یہ کیوں کہ یا تو استقروا عبارت پڑھتے ہیں خطبے کی، فاقروا علی مذلۃ، ذلت کے اوپر ٹھہر جاؤ رہو، وتاخیر محلۃ، اپنے شرف کو، اپنی عزت اور آبرو کو داؤں پہ لگا دو، شجاعت اور بہادری کو داؤں پہ لگا دو، چپ بیٹھو۔ تب بھی بہرحال موت تو آنی ہے، پانی بند رہے گا، جنگ نہیں کرو گے، بیٹھے رہو گے، 1 دن 4 دن 10 دن کتنے دن پیاس برداشت کر سکتے ہو؟ یا یہاں سے بھاگنا پڑے گا، جنگ نہیں کرو گے فرار کرنا پڑے گا، یا یہاں پیاسے طلب کر کے مرو گے۔ او، توجہ کریں، او کا لفظ استعمال کر کے دونوں چیز کے درمیان اصحاب کو امام نے کیا نام ہے خیار دیا ہے انتخاب کا، یا یہ یا ذلت کی زندگی برداشت کرو حیات چند روزہ، یا یہاں سے فرار کرو، جنگ نہیں کرنا چاہتے ہو، یا یہاں پیاسے طلب کر کے مرنا پڑے گا، یا اپنی تلواروں کو ان کے خون سے سیراب کر کے پانی سے سیراب ہو جانا۔ سوال یہ ہے کہ امام نے او کے ذریعے حق انتخاب کیوں دیا؟ جواب کیا ہے اس کا؟ امام جانتے تھے کہ یہ لوگ پیاسے تو بیٹھنے والے نہیں، جنگ کریں گے ہی کریں گے، ہے نا، جو بیٹھے رہیں گے وہ پیاسے مر جائیں گے، جنگ تو کریں گے ہی، لیکن امام چاہتے تھے کہ یہ لوگ شجاعت اور بہادری کے انتخاب میں خود ہی پہلے بولے۔ اگر چاہتے امام تو فوراً کہہ دیتے وہ پیاسے نہیں رہنا چاہتے جاؤ جنگ کرو، یہ کہہ سکتے تھے، نہیں، امام نے کہا یا ذلت کے ساتھ زندگی بسر کرو، یا عزت اور آبرو کے ساتھ لڑ کر کے پانی حاصل کرو۔ حق انتخاب دے کر کے امام نے اپنے طریقے سے اصحاب کو بھی محدود نہیں کیا، ان کو اپنے خود بھی حق انتخاب ہے، ان کو بھی حق انتخاب دیا ہے۔ ذلت کی زندگی تم بسر کرنا چاہتے ہو یا عزت کی موت ماننا چاہتے ہو، یہ ایک بات۔ دوسرے، میں نے 2 یا 3 باتیں لکھی ہیں، ایک حق انتخاب، دوسرے حق انتخاب تو سب سے اہم جواب یہی ہے کہ حق انتخاب انہیں دیا تاکہ وہ لڑنے مرنے میں یا اپنی جان بچانے میں آزاد رہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ اگرچہ میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جنگ کریں، کیونکہ سامنے والے ظلم کا آغاز کر چکے ہیں، سامنے والے جنگ کا آغاز کر چکے ہیں پانی بند کر کے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ حق انتخاب بھی رہے، اور جیسے میں ظالموں سے لڑنے مرنے کو پسند کرتا ہوں یہ بھی پسند کریں، حق انتخاب کے ساتھ۔ ایک تو حق انتخاب ہے، دوسرے پسند کرنا ظالموں سے جنگ کرنے کا، اور بھی ہے جلدی سے نظر نہیں آ رہا ہے، اور آگے بڑھتے ہیں۔ جب جنگ شروع ہو گئی، مالی کے اشتر حملہ کر رہے تھے، 7 بڑے بڑے پہلوانوں کو انہوں نے قتل کیا اس جنگ میں، ابتدا میں، اس جنگ میں جو جنگ سے پھر بعد میں ہوئی ہے، یہ اسی ابتدا میں 7 بڑے بڑے پہلوانوں کو جب قتل کیا تو ادھر کے بھی کچھ شہید ہوئے ہوں گے، تاریخ میں معلوم نہیں، مجھے نہیں پتا، مطالعے کی ضرورت ہے۔ رونے کی آواز آئی،
امام کے کانوں میں عورتوں کے رونے کی آواز پہنچی۔ جیسے ہی امام کو رونے کی آواز پہنچی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عورتیں کہاں سے آ گئیں، کیونکہ اسی دونوں تینوں خطبے میں 53، 54 اور ابھی جو ہم 51 میں پڑھ رہے ہیں، انہی خطبوں میں کسی میں ذکر ہوا ہے کہ امام سے ان لوگوں نے کیا کہا تھا کہ ہم 2-2.5 مہینے سے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑے ہوئے اتنی دور آ کر کے شام کے علاقے میں آئے ہیں، تو آپ جنگ کی اجازت کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ مطلب کیا ہے، انہیں عورتیں نہیں تھیں۔ لیکن یہ نصر ابن مزاحم لکھ رہے ہیں کہ وہاں زوجاؤں کے، بیواؤں کے رونے کی آواز امام کے کانوں میں پڑی۔ ایک جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کوفے والے اپنی بیویوں کو لے کر کے نہ گئے ہوں، اور جنگ میں ایسا ہوتا بھی نہیں تھا، جیسے معرکہ کربلا میں امام اپنے ساتھ بچوں کو لے کر کے آئے تھے، خواتین کو لے کر کے آئے تھے، ادھر سے نہیں۔ حضرت عمر کی زوجہ کے پانی لانے والا واقعہ جو لوگ بعض رد کرتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ لشکر اچانک سب آئے تھے جب لانے مارنے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کو لے کر کے نہیں آئے تھے۔ میں نہیں تردید کر رہا ہوں، بعض لوگ تردید کر رہے ہیں، وہاں پہ عورتوں کے، بیواؤں کے رونے کی آواز سنی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک صورت تو یہ ہے کہ کچھ اصحاب اپنی زوجاؤں کو لے گئے ہوں، ایک صورت یہ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نہیں، وہاں اطراف میں صفین کے جو اہل بیت کے چاہنے والے تھے وہ اپنی بیوی بچوں یا ان کی بیوی بچے آئے ہوں۔ تیسری صورت جو زیادہ مناسب لگتی ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، لشکر معاویہ جو بھاری بھرکم لشکر لے کر کے آیا تھا، اس کے لشکریوں میں بعض عورتیں تھیں للکارنے کے لیے یا ان کے رشتہ داروں کے لیے، یہ تقویت کے لیے، اور جب ان کے یہ 7 بہادر پہلوان اور اس جیسے لوگ مارے گئے تو ان لوگوں نے رونا دھونا شروع کیا۔ اس وقت امیر المومنین علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، قاتل اللہ معاویہ، خداوند مطالعہ معاویہ کو قتل کرے۔ یہ کیا ہے؟ نام بنام امام بددعا کر رہے ہیں، ہم سے کہا جا رہا ہے نام بنام برا بلا نہ کہو، یہ امام امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاحم کہہ رہے ہیں، قاتل اللہ معاویہ۔ ایک مرتبہ صرف الٹا سیدھا بولنا ہے، ایک مرتبہ قتل کرنا ہے، دونوں میں بہت فرق ہے، تو میں یہ چھڑنا نہیں چاہ رہا۔ قاتل اللہ معاویہ، خدا اس کا بیڑا غرق کرے، یہ بہترین ترجمہ ہے۔ حملہ آثامہم واوزارا واسقالا ما اسقالہ۔ میں نے کہا کہ تیسرا نظریہ زیادہ مناسب ہے۔ وہ تیسرا نظریہ کیا ہے کہ دشمن کی فوج کی بیوائیں جن کے پہلوان شوہر مارے گئے تھے وہ رو رہی تھی۔ امام نے جب رونے کی آواز سنی تب آپ نے معاویہ کو بددعا دی ان خواتین کے رونے پر، اور ایک جملہ جو استعمال کیا اس سے اور زیادہ واضح ہوتا ہے کہ یہی تیسرا نظریہ زیادہ درست ہے۔ کیا؟ حملہ، اللہم حملہ آثامہم واوزارا واسقالا ما اسقالہ۔ معاویہ اپنے کاندھے پر بے پناہ گناہوں کا بوجھ رکھے ہوئے ہے، خدایا میری تجھ سے درخواست ہے کہ اس کے کاندھے کے اوپر حمل و آثامہم، یہ جو مارے گئے ہیں اسی کے بہکانے کی وجہ سے، اسی کے پروپیگنڈے کی وجہ سے یہ بھڑکا کر کے لایا ہے اور انہوں نے اپنی گردنوں کو نشانہ بنا دیا ہے، ان کے گناہ کو بھی معاویہ کی گردن پہ ڈالا۔ تو زمین ہم کہاں پلٹ رہی ہے؟ معاویہ کے لشکر کے جو پہلوان یا سپاہی جو مارے گئے ہیں، ورنہ مومنین اگر شہید ہوئے ہوتے تو امام یہ تھوڑی کہتے کہ ان کے گناہ کو ان کی گردن پہ ڈال، شہید ہونے کے بعد گناہ کا حساب ہوئی، ہم حجت خدا کے ہم رکاب ہو کر کے، واضح ہوئی بات۔ تو وہ جو کوفیوں نے کہا تھا کہ مولا 2-2.5 مہینے سے ہم اپنے بیوی بچوں سے دور ہیں، وہ درست ہے، صحیح ہے۔ امام کے لشکر کی خواتین جو بیوہ ہو گئی وہ نہیں رو رہی تھی، بلکہ یہ دشمن کا تھا، لشکر کے جو لوگ مرے تھے ان کے لیے۔ قاتل اللہ معاویہ، اللہم حمل ہو، تحمیل یعنی اٹھانا، حمل کرنا یعنی اٹھانا، اس کے اوپر لاد دے آثامہم، یہ جو مارے گئے ہیں ان کے آثام کو، واوزارا
واسقالن ما اسقال ہی، جو اس کا بوجھ ہے وہ تو ہے ہی ہے. اس کے بعد تیسرا فقرہ اللہم لا تعفو عنہ، معاویہ سے کبھی درگزر نہ کرنا، اسے کبھی نہ بخشنا. ایک جواب تو امام نے وہ دیا تھا کہ میں اہل شام کے سلسلے میں ذرہ برابر شکوک و شبہات کا میں مبتلا نہیں ہوں، بلکہ میں تاخیر جو کر رہا ہوں ہدایت یافتہ ہونے کے لیے کر رہا ہوں، ہے نا. ایک جواب نصر بن مزاحم نے اور بھی لکھا ہے، اس پہ توجہ دیجیے. کہتا ہے کہ امام امیر المومنین علیہ السلام نے، میں نے عنوان بنایا ہے جمل اور صفین والوں کے درمیان تھوڑا سا فرق، بہت فرق رہا ہے، لیکن ایک فرق جو یہاں پہ بیان کرنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ امام امیر المومنین علیہ السلام نے اعتراض کرنے والے، کون اعتراض کرنے والے؟ آپ کے لشکر کے ہی اعتراض کرنے والے جب امام نے سنا کہ یہ لوگ تاخیر جنگ کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں کہ یا شک و شبہ میں مبتلا ہیں شامیوں کے سلسلے میں، یا جنگ سے ڈر ہے، موت کا خوف ہے وغیرہ وغیرہ، تب امام نے فرمایا تھا لو شککت فیہم لشککت فی اہل البصرہ، ہمارے لیے چاہے وہ باغی ہو چاہے باغیہ ہو، حجت خدا کے مقابل میں آنے والی چاہے خارجی ہو چاہے خارجیہ ہو، چاہے ماموں ہو چاہے امی ہو، جو مانتے ہیں ان کی بات کرنا سب برابر ہے. حجت خدا کے مقابل میں آنے والا واجب القتل ہے، معذور الدم ہے، لا شک. لیکن امام یہاں تاخیر کر رہے ہیں، وہاں تاخیر نہیں کی، جبکہ وہاں تاخیر کرنا چاہیے تھا. وہاں تو اصحاب رسول خدا سر فہرست طلحہ زبیر، رسول خدا کی ناموس کہا جاتا ہے، میں تو ناموس کہنے کا قائل نہیں ہوں، تو زیادہ نہ ہو جائے، وہ بھی موجود ہے. وہاں پہ اگر شک کی گنجائش ہوتی، امام کے کلمات ہیں لو شککت فیہم، اگر میں اصحاب صفین کے درمیان شک میں مبتلا ہوتا، کیوں نہیں، اگر ہوتا تو اس سے زیادہ اہل بصرہ اہل جمل وہ محل میں تھے ایسے کہ جن کے سلسلے میں شک ہو سکتا ہے، مجھے نہیں، مجھے امام معصوم کو نہیں. لو شککت، اگر میں اصحاب صفین کے بارے میں شک کرتا تو محل شک کا گنجائش جو شک کی ہو سکتی تھی وہ وہاں زیادہ پائی جاتی تھی، یہاں نہیں. یہاں تو سارے بیوڑے ہیں، وہ باش ہیں، گنڈے ہیں، شامی ہیں، بدبخت ہیں. وہاں کیا ہے، اصحاب پیغمبر تھے بہت سے، زوجے پیغمبر. بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ لو شککت فیہم لشککت فی اہل البصرہ فواللہ لقد زرقت هذا الامر ظہرا وبطنا، بخدا قسم اس عمل کو، اس جنگ کو جو کرنے والا ہوں، اس کے میں نے اتار چڑھاؤ کو، اوپر نیچے کو، ظاہر باطن کو کھنگال کر کے دیکھ لیا ہے. میں شک میں مبتلا نہیں، واللہ قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں میں شک میں مبتلا نہیں ہوں. میں چاہتا ہوں میرے ذریعے لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں. تو اس ایک فقرے سے کہاں تک صحیح میں نہیں جانتا، نصر بن مزاحم نے نقل کیا، میں نے آپ کے سامنے نقل کر دیا کہ لو شککت فیہم لشککت فی اہل البصرہ، میرے لیے شک کی گنجائش تو ہے ہی نہیں، میں اس امام اور معصوم اور حجت خدا ہوں، میں لدنی کا مالک ہوں. لیکن اگر شک کا محل اور گنجائش اگر کہیں تھی تو وہاں تھی، اور وہاں شک کیا بھی بعض نے، اصحاب امام میں سے آئے بعض. دونوں جنگوں کے درمیان صفین میں بھی ایسا واقعہ پیش آیا ہے اور یہاں پہ بھی پیش آیا ہے. صفین میں قرآن بلند کرنے کے بعد پیش آیا تھا، یہاں سے آ کر کے صحابی امام کا کہہ رہا لشکر میں سے نکل کر کے مولا ادھر زوجے رسول ہیں، اصحاب رسول ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، وہ بھی عبادت کر رہے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی وہی قبلہ، وہی کتاب، وہی نبی، سب کچھ، آخر ہم کس بات پہ جنگ کر رہے ہیں ان سے. تو امام نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی تھی، اور اس آیت کے پڑھنے کے بعد صحابی نے پورا مطلب سمجھ لیا، وہیں سے اس نے تلوار نکالی، لشکر کے یہ ٹوٹ پڑا، بہت سے لوگوں کو قتل کرنے کے بعد خود شہید ہو گیا.
یہی صورتحال ایسے جنگ صفین میں بھی بعض کے لیے آئی، لشکر میں سے نکل کے بیچ میں گیا، یہ بھی قرآن اٹھائے ہوئے، ہم بھی قرآن، وہ بھی قبلہ کی طرف نماز پڑھنا، ہم بھی قبلہ کی، وہ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی لا الہ الا اللہ۔ امام نے بہت سے لوگوں کے شکوک و شبہات کو دور کیا ہے، جس کے اوپر ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں۔